اب میں کوشش کروں گا کہ اگر اسلم گرداس پوری صاحب ہمارے ساتھ جڑ سکیں، انہوں نے اپنی نظم تو بھیجی ہے ہمیں، اگر وہ آ جائیں ہمارے ساتھ اور اگر مائک اوپن کر لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ اسلم بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز۔ جی آپ ارشاد۔ بہت شکریہ جی سب دوستوں کا۔ پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے نام کے مطابق ہی آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے سالگرہ کا یہ نیا آغاز کیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی میں نے یہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم زندہ انسانوں کی ان کی اعتراف کریں، ان کی شخصیت کا، ان کے کام کا اعتراف کریں، ان کی خدمات کا اور ان کی قربانیوں کا، ان کے اثار کا، ان کے شعور کا۔ یہ یہاں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مردہ پرست زیادہ ہے۔ ہمارے تاریخ کا حصہ ہی ہماری مردہ پرستی کا ہے۔ مرنے والوں کو ہم بہت پوجتے ہیں اور زندہ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے میں ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کو بھی اسی حوالے سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کراچی میں ڈیڑھ سال پہلے اعتراف فن کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کا اعتراف شخصیت کا کانفرنس کرائی تھی، اور جو اس کے بعد آج میں آپ کو ابراہیم صاحب دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک نیا چیپٹر، نیا باب کھولا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں بھی کہ فیض بہت بڑے تھے لیکن ان کی زندگی میں کبھی ان کو تسلیم نہ کیا گیا، اور افسوس کہ جب بعد میں کیا بھی گیا ہے تو ان کے میلوں پر ٹکٹ لگا دیے گئے، انہیں عوام سے دور کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک علی ایسی شخصیت ہے اور آپ لوگوں کی اس دوستی اور محبت نے انہیں عوام کے درمیان سے ہی اٹھا کر ان کے درمیان ہی رکھا ہے، اور انہی میں بیٹھتا ہے جن میں کہ میرے جیسا ایک سیاسی کارکن، ایک شاعر بھی بات کر رہا ہے۔ میں اس کو ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، بر صغیر ہے یا پاکستان خاص طور پر، یہاں تو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں انسانی زندگی کے عمل کو پڑھایا ہی نہیں تھا۔ انسانی زندگی کے 3-4 بڑے عوامل ہیں جو انسان کے لیے بہت زندگی، کسی معاشرے کے لیے جن کی اہم ضرورت ہوتی ہے، بنیادیں ہوتی ہیں۔ ہم ان بنیادوں سے معذور ہیں، معدوم ہیں اور محروم ہیں۔ وہ بنیادیں کیا ہیں کہ انسانی زندگی کی تاریخ جو ہے، اس کی تاریخ کو ہم انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں اور پڑھیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج تک زندگی میں جتنی تاریخ لکھی گئی، پڑھائی گئی یا پڑھائی جا رہی ہے، وہ واریئرز کی، جنگجوؤں کی تاریخ ہے، بادشاہوں کی تاریخ ہے، وہ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو ڈکیت تھے، ڈاکو تھے، جو لوٹنے والے تھے، لوٹنے آتے تھے اور انسانوں کا سماج برباد کرتے تھے، جو لوگوں کو عورتوں کو بیوہ بناتے تھے، بچوں کو یتیم کر دیتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان تاریخ دانوں میں، پاکستان میں 72 تاریخ دان ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے عروج اور شعور کی تاریخ تحریر کی ہے۔ آپ کو ماضی میں کہیں یہ تاریخ نہیں ملتی کہ تاریخ اور دانشور، آپ کو ماضی میں کہیں یہ تاریخ نہیں ملتی تاریخ اور فلسفہ، آپ کو ماضی میں کہیں یہ تاریخ نہیں ملتی کہ تاریخ اور معاشرہ، آپ کو ماضی میں کہیں یہ تاریخ نہیں ملتی کہ عورت اور تاریخ، جس کا آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں پڑھایا، میں نے آپ کو سنا، آپ نے پوری سنایا اور بڑے لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ یہ آپ کی سٹرگل کا، جدوجہد کا ایک نیا پہلو آپ نے نکالا ہے۔ یہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، زوم پر یہ تعریف نہیں دی جا رہی جو آپ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر داد دیتا ہوں۔ تو تاریخ کو کسی نے اس انداز میں نہ لکھا، نہ سوچا، نہ پاکستان میں پڑھایا گیا۔ پاکستان میں تاریخ
انسانی ذہن سازی جو ہے وہ جنریشنوں سے شروع ہوتی ہے، بچوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو پہلے بھی تاریخ نہیں پڑھائی گئی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہندوستان متحد تھا، ہم کچھ تاریخ پڑھتے تھے، ہم اپنی پرانی نشست تاریخ پڑھتے تھے، قدیم تاریخ پڑھتے تھے۔ وہ پاکستان کیا بنا کہ ایک ایسا انہوں نے ایک خطہ بنا دیا جو ہسٹری لیس بن گیا، جو علم لیس بن گیا، غیر دانشور خطہ، دانشمند خطہ بن گیا، غیر ہسٹری کا، غیر ادب کا، غیر علم کا، اور کوئی اس کی ادبی، علمی اور تہذیبی کوئی ایکٹیویٹی کسی جگہ، کوئی کام، کوئی مقام کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ بڑی بات کرتے ہیں ہم سے مغرب نے سب کچھ سیکھا۔ تم سے مغرب نے کیا سیکھا؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اقبال پر افسوس ہے، ایک اتنا بڑا انسان تھے، شاعر بہت بڑے تھے، لیکن وہ اس قدر ٹھوکر کھاتے تھے کہ ان کو اپنی کتابیں دیکھ کے کہ ہمیں اپنے آبا کی کتابیں دیکھ کے رونا آتا۔ بھائی کتابیں تمہاری کہاں تھی؟ کتاب اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ہو، علم اس کا ہوتا ہے جو علم اس کے پاس ہو، ہتھیار اس کا ہوتا ہے جو ہتھیار اس کے ہاتھ، جس کے ہاتھ میں ہو۔ تم نے تو جو ان کے ساتھ کیا آپ کو یاد نہیں؟ تم نے ابن رشد کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے منہ پر تھکوایا۔ تمہیں یاد نہیں کہ تم نے الکندی کے سر میں کتابیں مار مار کو سے اندھا کر دیا؟ تمہیں یاد نہیں تم نے الرازی کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں یاد نہیں کہ تمہیں الہیثم کے ساتھ تم نے پاگل خانے میں رکھ کر اس کو زندگی اس کی تباہ کر دی، اسے مار دیا؟ کیا کیا تھا تم نے حیان کے ساتھ؟ کیا کیا تھا تم نے ابن سینا کے ساتھ؟ وہ تو جان بچا کے چھپ کر زندگی گزار کے وہ یہاں سے چلے گئے۔ تمہاری کتابیں کہاں تھی؟ کون سی کتاب تھی تمہاری؟ کیا پڑھا ہے تم نے ان کتابوں سے؟ کیا پڑھایا ان کتابوں کا؟ بات یہ ہے کہ ایک جذباتی بات ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مبارک علی اس وقت ضرورت ہے اس معاشرے کی، اس کی بنیادی معاشرے کی، اس کی علم و تعلیم کی۔ ڈاکٹر مبارک علی وہ ہیں جن کو پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی کی یونیورسٹیوں تک پڑھایا جانا چاہیے، اس کو پاکستان کی تعلیم کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ لوگوں کو علم ہو کہ زندگی کے کتنے پہلو ہیں، لوگوں کو علم ہو کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا پڑھاتی ہے، لوگوں کو علم ہو سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے، لوگوں کو علم ہو سائنس کیا ہوتی ہے، سائنس کا کردار کیا ہے زندگی میں، فلسفے کا کردار کیا ہے زندگی میں۔ آپ نے کہا، ہماری محترمہ نے کہا کہ مذہب کا نام نہ لیں۔ نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے مذہب کا نام۔ کیوں لیں گے؟ مذہب تو ہمارے راستے میں آتا ہی نہیں۔ علم کے راستے میں مذہب کہاں آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا۔ ڈاکٹر مبارک کے راستے میں مذہب آ سکتا؟ کہیں نہیں۔ انہوں نے مذہب کے ہوتے ہوئے، پاکستان میں ہوتے ہوئے، ڈاکٹر مبارک علی ہوتے ہوئے، انہوں نے تمام زندگی کے تمام اصولوں، تمام قواعد، تمام ضابطوں، تمام علوم کا انہوں نے نچوڑ رکھ کے چھوٹے چھوٹے انداز میں آپ کو ایک سبق آموز کتابیں لکھ کر انہوں نے ہمیں دی ہیں، اس ایت کو دی ہیں، اس پوری دنیا کو دی ہیں، جو ان کی روشن مزاج اور ان کی روشن خیالی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے تاریخ اور روشن خیالی، انہوں نے پورا مغرب کھنگال کے رکھ دیا۔ ان کے وہ ہمارے اندر رہتے ضرور ہیں، لیکن ان کی دنیا ہماری دنیا نہیں ہے۔ ان کی مجلس والٹیر کی مجلس ہے، ان کی تھامس ہابس کی مجلس ہے، جان لا کی مجلس ہے، ان کی مجلس ہیگل ہے، ان کی مجلس کارل مارکس ہے، ان کی مجلس ان کا ایڈم سمتھ ہے، مالتھیوس ہے، ان کی مجلس وہ بیکن ہے، جیفرسن ہے، ان کی مجلس کے بڑے لوگ ہیں، وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ ہم تو نے جو دیکھتے ہیں، ہم جیسے جو لوگ جو ناشکر انسان ہیں، وہ ڈاکٹر مبارک علی کو نہیں پہچان سکتے۔ ڈاکٹر مبارک علی ہم میں رہتے ضرور ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ اپنے سماج میں جب ڈاکٹر مبارک علی کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر آپ کی تاریخ نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ کی پاکستان کی 70 سال کی کوئی تاریخ نہیں، آپ کی 75 سال کی کوئی تاریخ نہیں، آپ نے تاریخ کو سبق لیا ہی نہیں، آپ نے تاریخ کو اپنایا ہی نہیں، آپ تاریخ بنانے کی طرف چلے ہی نہیں۔ جو معاشرے اور سوسائٹیاں تاریخ نہیں بناتی وہ زندہ نہیں ہوتی، مردہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، مردہ معاشرے ہوتے ہیں۔
انسان چل ضرور رہے ہوتے ہیں، ڈھانچے ہوتے ہیں، کھوکھلے ڈھانچے، اور وہ ایک طرح سے ایک عکس ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے وہ اپنی جدلیاتی صفات کو سامنے رکھتا ہے، وہ اپنی جدلیات کے سامنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اپنی جدلیات سے اپنی شخصیت کا وہ ثبوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تاریخ ہیگل کے فلسفے کی تاریخ، ان کی تاریخ میں ایک وہ تھیسس ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب تاریخ کے حوالے سے اینٹی تھیسس دیتے ہیں، پھر تاریخ کے حوالے سے سائنٹس دیتے ہیں، تھیسس دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں زندگی کی، تاریخ کی، کسی معاشرے کی، کسی سوسائٹی کی، وہ کہیں کا بھی ہو، یورپ کا ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو یہ چیزیں لیک کرے گی، وہ تاریخ، وہ انسان، وہ معاشرے نہ بڑے بن سکیں گے، نہ بڑے بنائے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ اس کے بعد آپ کو غزل سنا دوں تاکہ وقت پورا ہو جائے۔ کیا آپ کا خیال؟ بہت بہت شکریہ، بہت آپ شکریہ کیا حسن صاحب جی، بالکل اجازت بالکل۔ دیتے پھر ہیں؟ ہم ڈاکٹر مبارک صاحب کو سنیں گے، ان کا آپ جی کے جی، بعد۔ یہی میں کہتا ہوں کہ زیادہ وقت ان کو دیا جائے۔ میں جی ہاں، آپ کو اگر غزل کی گنجائش ہے تو میں پڑھ دوں، ورنہ اگر نہیں تو ڈاکٹر صاحب کو نہیں نہیں ارشاد سر، آپ کی غزل سننی ہے ہمیں، بالکل آپ نے اچھا ریکارڈ کر کے بھیجی تھی۔ جی، آخر میں آپ سب کو غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اس عشق میں کب سر نہ کٹے اہل وفا کے، اس عشق میں کب سر نہ کٹے اہل وفا کے، کب ختم ہوئے سلسلے تسلیم و رضا کے۔ اور شعر ہے کہ ٹھہرے ہیں کہاں وہ کسی طوفان کے مقابل، ٹھہرے ہیں کہاں وہ کسی طوفان کے مقابل، وہ لوگ جو رخ دیکھ کے چلتے ہیں ہوا کے، وہ لوگ جو رخ دیکھ کے چلتے ہیں ہوا کے، اور دنیا کی جھمیلوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، آتے ہیں بہت ہم کو بھی پیغام صبا کے، دنیا کے جھمیلوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، آتے ہیں بہت ہم کو بھی پیغام صبا کے، اور دنیا میں کوئی کام فرشتے نہیں کرتے، دنیا میں کوئی کام فرشتے نہیں کرتے، سب کام کیا کرتے ہیں بندے ہی خدا کے۔ اب ہو چکا تقلید سے بیزار زمانہ، کرتے نہیں اب لوگ سفر بے سر و پا کے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی تاریخ کے حوالے سے ہی ہے۔ اور فطرت کی کوئی چیز بھی منفی مخفی نہیں ہوتی، فطرت کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہم سے، سب کام سمجھ جاتے ہیں بندوں کو خدا کے، سب کام سمجھ آتے ہیں بندوں کو خدا کے۔ اور دنیا میں ہے اب فکر و تدبر کی حکومت، دنیا میں ہے اب فکر و تدبر کی حکومت، اب مار کے ہوتے نہیں شمشیر و سنا کے، دنیا میں ہے اب فکر و تدبر کی حکومت، اب مار کے ہوتے نہیں شمشیر و سنا کے۔ احرام و کلیسا ہوں کہ موبد ہوں کہ منبر، اعجاز ہیں انسان کی سب فکر رسا کے، احرام و کلیسا ہوں کہ موبد ہوں کہ منبر، اعجاز ہیں انسان کی سب فکر رسا کے۔ اور انسان تو بے عیب تھا جب پیدا ہوا تھا، شعر ہے کہ انسان تو بے عیب تھا جب پیدا ہوا تھا، دنیا نے دیے ہیں، دنیا نے دیے اس کو سبق مکر و ریا کے۔ انسان تو بے عیب تھا جب پیدا ہوا تھا، دنیا نے دیے اس کو سبق مکر و ریا کے۔ اور سب فیصلے دنیا میں ہوں لوگوں کی ہے خواہش، سب فیصلے دنیا میں ہوں لوگوں کی ہے خواہش، کیوں دیتے ہو دھوکے انہیں تم روز جزا کے، سب فیصلے دنیا میں ہوں لوگوں کی ہے خواہش، کیوں دیتے ہو دھوکے انہیں تم روز جزا کے۔ اور آخری شعر ہے کہ ایجاد کرو اپنے نئے راستے اسلم،
ایجاد کرو اپنے نئے راستے اسلم، محتاج ہو کیوں غیر کے نقشے کفے پا کے، اور عشق میں کب سر نہ کٹے اہل وفا کے، کب ختم ہوئے سلسلے تسلیم و رضا کے۔